السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے پروڈکٹ کی ٹریڈ مارکنگ جو کی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے اور وہ کیسے رجسٹر کی جاتی ہے، اور کیا امیزون کے اوپر پروڈکٹ بیچنے کے لیے اس کا ٹریڈ مارک رجسٹر ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور رجسٹر کروانے کے کیا فوائد ہیں، اور یہ کہ اگر کروانا ہو تو اس کے طریقے کیا کیا ہیں، کہاں سے وہ رجسٹر کروایا جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، پھر اس کو ضرور کنٹینیو کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ مارکنگ ہوتی کیا چیز ہے۔ یہاں میں آپ کو ہنی کی مثال سے سمجھاؤں گا کہ آپ اگر شہد خریدنا چاہیں تو آپ کو مارکیٹ میں بے شمار پیکنگ میں نظر آئے گا، اور اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے کمپنی کا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ الازہر ایک کمپنی ہے جو یہ بیچ رہی ہے، تو یہ الازہر جو لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ چھوٹا سا ایک اسمائلنگ فیس بنا ہوا ہے، یہ اس کا ٹریڈ مارک ہے، کیونکہ یہ ہنی الازہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ میں آپ کو کوئی اور کمپنی کا دکھاتا ہوں۔ یہ ایک اور کمپنی ہے جس کا نام ہے بی مور ہنی، اور یہ اس کا ٹریڈ مارک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہنی بازار میں خالی بوٹلز میں بھی بکتا نظر آتا ہے، جس کے اوپر کوئی سٹکر نہیں لگا ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے کنارے آدمی پانی کی بوٹلز میں شہد بھر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ والا جو شہد ہے وہ وداؤٹ ٹریڈ مارک ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ خریدتے ہوئے کون سا ہنی خریدنا پسند کریں گے؟ آف کورس اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کوئی برانڈڈ ہنی ہی خریدیں گے جس کے اوپر اس کا ٹریڈ مارک لگا ہو اور آپ اس کو پہلے ٹرائی کر چکے ہوں۔ مثال کے طور پہ سلمان ہنی کافی پاکستان میں فیمس ہے اور مشہور ہے، اور ان کا ہنی مہنگا بھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اپنا برانڈ اسٹیبلش کر لیتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی کی پرائس بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو فائدہ ہو گیا ٹریڈ مارک بنانے کا اور اس کو پھر اسٹیبلش کرنے کا، اور اس کے لیے پھر آپ اشتہار بھی چلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو۔ تو اشتہار تبھی چلے گا اور فائدہ مند ہوگا جب آپ کا اپنا کوئی نام، کوئی فیس ہوگا ٹریڈ مارک کی صورت میں۔ وہ آدمی جو بغیر کسی نام کے بیچ رہا ہے بوٹل میں بند کر کے، وہ اشتہار چلائے تو کس چیز کا چلائے؟ لہٰذا اس کا بزنس زیادہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے بزنس ایکسپینڈ کرنا ہو تو اس کی ٹریڈ مارکنگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں امیزون کی طرف۔ تو کیا امیزون پہ ٹریڈ مارک کرنا ضروری ہے اپنا پروڈکٹ لانچ کرتے ہوئے؟ اپنا پروڈکٹ جب فرسٹ ٹائم آپ لانچ کرتے ہیں تو اس وقت اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کی ٹریڈ مارکنگ کر لیں، لیکن یہ نہ بھی کیا ہو تو آپ اپنا پروڈکٹ امیزون پہ بیچ سکتے ہیں۔ جنیرک برانڈ کی جگہ پہ آپ اس کو جنیرک سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کے پروڈکٹ کا برانڈ نہیں ہے تو آپ جنیرک سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے تحت آپ بیچ سکتے ہیں۔ اور انیشلی ایکسپیریمنٹ کرنے کے طور پہ جب آپ نے نیا کام شروع کیا ہو تو اٹ از ریکمینڈڈ کہ آپ انیشلی زیادہ خرچے نہ کریں اور جنیرک کے تحت ہی پروڈکٹ بیچیں۔ اس میں آپ کو فائدہ شاید کوئی نہ ہو اس پہلی ایکسرسائز میں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ پورا جو پروسیس ہے، پروڈکٹ سلیکشن، پروڈکٹ سورسنگ فرام چائنا، پروڈکٹ امپورٹنگ ٹو امریکہ اینڈ سیلنگ ایٹ امیزون، آپ کو وہ سارا پروسیس پتہ لگ جاتا ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ٹائم آپ پھر اس کو پراپر سارے پروسیجر فالو کرتے ہوئے اپنا برانڈ بلڈ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جب آپ نے کرنا ہے رجسٹر برانڈ تو کہاں پہ کرنا ہے؟ یہ ہر ملک کے اندر ایک سرکاری باڈی ہوتی ہے، گورنمنٹ باڈی، جہاں پہ آپ اپنا برانڈ کی ڈیٹیل سبمٹ کرتے ہیں، ٹریڈ مارک کی ڈیٹیلز بیسیکلی سبمٹ کرتے ہیں، اور وہ چیک کرتے ہیں اپنی لسٹنگ میں کہ یہ آلریڈی اس ملک میں اسی نام سے کوئی اور تو نہیں بیچ رہا۔ اگر آلریڈی بیچ رہا ہو تو پھر آپ کو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا چینج کریں، یو کی ناٹ سیل ایٹ دی ود دی سیم نیم۔ اور یہی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے ٹریڈ مارک کی کہ کوئی اور اسی نام سے آگے دوبارہ نہ بیچنا شروع کر دے۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ ایک باڈی ہے USPTO، یونائٹڈ اسٹیٹ پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس۔ یہ واحد سرکاری باڈی ہے جہاں پہ آپ اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کرتے ہیں۔
यहाँ मैंने लफ्ज़ एक पेटेंट भी यूज़ किया है, तो मैं इन दोनों का फ़र्क आपको बताता चलूँ। पेटेंट वो होता है जब आप कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो उसको भी एक सरकारी ऑफिस में रजिस्टर करवाया जाता है कि ये मैंने चीज़ दरियाफ़्त की है, इसको कोई और अब इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एप्पल ने जब अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया तो इन्होंने एक होम बटन जो कि सर्कुलर सा बटन था, हार्ड बटन मोबाइल फ़ोन के बॉटम पे होता था, वो लॉन्च किया था। तो इन्होंने उसको एज ए पेटेंट रजिस्टर करवा लिया था। तो उसके बाद जितनी भी कंपनियां आईं टच स्क्रीन मोबाइल्स में, वो गोल बटन नहीं बना सकती थी। उन्होंने उसके बाद सैमसंग आई बड़ी कंपनी, उन्होंने एक रेक्टेंगुलर सा बटन बनाया, और कुछ और कंपनियों ने उसकी शक्ल बदल बदल के मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में वो बटन बनाए। कुछ ने उसको फंक्शन को होम बटन का जो था वो साइड पे एक बटन लगा दिया, उस पर बनाया। तो ये तो होता है पेटेंट। और ट्रेडमार्क मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका ट्रेडमार्क नाम होता है, या वो एक सिंबल होता है, आइकॉन वगैरह, या मिक्सचर ऑफ बोथ, वो दोनों बने होते हैं। अच्छा जी, ये USPTO के ऊपर आप ख़ुद भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। वो या तो $250 होती है अगर वो ऑलरेडी कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही हो जिसमें आपने रजिस्टर करना है अपना प्रोडक्ट, जिस निश में आपने रजिस्टर करना है। और अगर वो ना कर रही हो, नई कैटेगरी बननी है, तो फिर उसका $350 फ़ीस होती है। उसका तरीका मैं आपको सरसरी सा बताता हूँ कि ये उसकी वेबसाइट है, उसमें आपने अपना अकाउंट बनाना है, पहले ईमेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए लॉगिन करना है फिर, और ये माई USPTO आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि आपने जाके सर्च करना होता है कि ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी तो नहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया बग़ैर ये चेक किए तो वो जो इदारा है वो ख़ुद अपने तौर पे फिर चेक करेगा, और जब उस पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, बिकॉज़ वो फ़ीस उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो उन्होंने प्रोसेस कर दिया और आपकी फ़ीस ज़ाया हो गई। अब वो आपको बताएंगे जी ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है नाम। लिहाजा ये वाली एक्सरसाइज बेहतर है कि आप ख़ुद कर लें। उसका तरीका ये है कि ये टॉप पे पेटेंट के हवाले से है, ये ट्रेडमार्क के हवाले से है। यहाँ पे आप आएंगे, सर्च ट्रेडमार्क, ये सबसे ऊपर दिया हुआ है, सर्च योर ट्रेडमार्क, इसको क्लिक करें तो ये आपके सामने विंडो आ जाती है। इसमें सर्च की 3 ऑप्शन है। बेसिक, वर्ड मार्क सर्च, यानी अगर आपका ट्रेडमार्क सिर्फ वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो उसको वर्ड मार्क कहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर वर्ड एंड और डिज़ाइन मार्क यानी कि कम्बिनेशन है तो फिर यहाँ करेंगे। और वर्ड एंड और डिज़ाइन मार्क सर्च फ्री फॉर्म, इसमें ज़्यादा डिटेल्स के साथ आप सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा रिज़ल्ट उसमें आते हैं। मैंने चूँकि बेसिक वर्ड मार्क ही सर्च करना है, मेरा जो ट्रेड मार्क है वो सिर्फ वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने चूज़ करना है सिंगुलर और प्लूरल, ताकि वो दोनों फॉर्म में रिज़ल्ट लेकर आए अगर मौजूद है। लाइव और डेड, लाइव वो होता है अगर वो एक्टिव है ट्रेडमार्क, डेड होता है अगर वो कंपनी बंद हो चुकी है, ट्रेडमार्क उन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है। बहरहाल हम दोनों को अवॉइड करना चाहेंगे। इधर मैं एक वर्ड है रावी, पाकिस्तान में ये रावी ब्रांड आपको पता है मशहूर है, तो इसको हम सबमिट क्यूरी करेंगे। और ये देखें, ये रावी नाम से काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स ले आया है। रावी लिकर, रावी डॉल, रावियर, रावी रे, तो बेशुमार चीज़ें हैं जो रावी के नाम से रजिस्टर हैं। अब किसी एक की डिटेल्स आप जानना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे ये देखें, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आप भी कोई अप्लाई करते हैं और आपका ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाता है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। ये फिर आप अमेज़ॉन में देते हैं और वो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट आपको एंट्री की इजाज़त देते हैं। मैं इस रावी पे क्लिक करता हूँ और ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। ये एग्जैक्ट उसका फ़ॉन्ट भी आ गया है, उसने कैसे रजिस्टर किया हुआ है। वर्ड मार्क ट्रांसलेशन, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड रावी इज़ द मार्क सन डिलाइटेड। आप देखें, ये हमारे पाकिस्तान में जो रावी का मतलब है उससे ये डिफरेंट है, ये किसी और लैंग्वेज में है। उसका ड्राइंग कोड है, स्टैंडर्ड करेक्टर मार्क है ये, ठीक है जी। सीरियल नंबर ये है, फाइलिंग डेट ये 2017 में किसी ने फ़ाइल किया था, और ये सारी उसके बारे में डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगी। लिहाजा रावी हम नहीं रख सकते। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं और कोई और नेम सेलेक्ट करते हैं। मसलन मैं इसमें मीर साहिब सर्च करता हूँ, सबमिट क्यूरी करता हूँ।
नो TESS रिकॉर्ड वर फाउंड टू मैच द क्राइटेरिया ऑफ योर क्यूरी। तो इसका मतलब है कि मीर साहब अमेरिका में अभी रजिस्टर नहीं है, मैं ये चाहूँ तो इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दायर कर सकता हूँ। लेकिन करने से पहले मैं बेहतर होता है कि ये तीनों तरह की जो क्यूरीज़ हैं वो आप सर्च करके देख लें, यानी वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क भी कर लें, वर्ड एंड डिज़ाइन सर्च मार्क भी कर लें। जब आपने कर लिया जी, अब इसका अप्लाई करने का तरीका यहाँ फ्रंट पेज पे ही उन्होंने शॉर्टकट मेन्यू में दिया है, फाइल एंड एप्लीकेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फाइल TEAS एप्लीकेशन, तो ये प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। इसमें आपका अकाउंट पहले वो वेरीफाई करते हैं, आपकी आइडेंटिटी चेक करेंगे, आपका ID कार्ड वगैरह लेंगे और फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक इशू कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन का नंबर, अभी ट्रेडमार्क का नंबर नहीं है, और वो लेकर के आप अमेज़ॉन में जब जमा कराते हैं तो अमेज़ॉन आपको मज़ीद अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करने, उस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट रजिस्टर करने की इजाज़त दे देता है। इस प्रोसेस को मैं यहीं छोड़ता हूँ क्योंकि इसमें हैंडीकैप ये है कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं सिर्फ वो इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। अगर अमेरिका में आप नहीं रहते तो फिर वो आपको कहता है कि आपके लिए एक अटॉर्नी हायर करना ज़रूरी है जो आपका केस हमारे ऑफिस में आके फ़िज़िकली सबमिट करेगा, और उस अटॉर्नी की जो फ़ीस है ज़ाहिर है फिर वो फ़ीस देनी पड़ती है आपको एक्स्ट्रा, मोर देन दीज $250 और $350, वो $300, $400, $500 कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपने अटॉर्नी ही हायर करना है तो फिर बेहतर ये है कि वो अटॉर्नी हायर करें जो अमेज़ॉन ने रिकमेंड किए हुए हैं थ्रू इट्स IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जब आप प्राइवेटली किसी अटॉर्नी के तहत हायर करेंगे या आप ख़ुद अप्लाई करेंगे, इन केस यू लिव इन अमेरिका, तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एप्लीकेशन का, वो जब आप अमेज़ॉन को देंगे तो अमेज़ॉन उसको इंटरनली वेरीफाई करता है विद दिस डिपार्टमेंट USPTO, और ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। वो उनको लिखता है ख़त, वो उसका जवाब देते हैं, और वो महकमा बहुत बिज़ी है, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अगर जवाब नहीं देते अमेज़ॉन को तो अमेज़ॉन आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की वो रोके रखेगा, और ज़ाहिर है उसका आपको फिर नुकसान होगा कि 3-4 महीने लग गए। और वो जो महकमा है वो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट भी हो जाती है तो उस पर नॉर्मली 8 से 12 महीने लेता है कम से कम, तब जाके आपका केस डिसाइड होता है कि ये आपको ट्रेडमार्क अलॉट हो गया है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो जब आप अमेज़ॉन के थ्रू करेंगे IP एक्सेलरेटर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ही वो कंपनी जो कि अमेज़ॉन की एतमाद वाली कंपनी है, रिकमेंडेड कंपनी है, वो आपसे जब एग्रीमेंट कर लेती है तो 2-3 दिन के अंदर वो वहाँ पे सबमिट कर देती है आपकी एप्लीकेशन USPTO के तहत, और वो नंबर मिल जाता है उनको एप्लीकेशन का। वो एप्लीकेशन का नंबर वो कंपनी डायरेक्टली अमेज़ॉन को फिर देती है। अमेज़ॉन उन पर ट्रस्ट करता है और यकीन कर लेता है, पर्सनली इंटरनल वेरिफिकेशन नहीं करता विद USPTO। तो एज ए रिज़ल्ट विद इन 2 वीक्स जनरली आपको इजाज़त मिल जाती है अमेज़ॉन की तरफ से कि आप इस ट्रेडमार्क के तहत अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी शुरू कर दें। तो अब हम चलते हैं अमेज़ॉन की तरफ कि वो कहाँ पे आपको मिलेगी ऑप्शन। तो ये आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएँ, यहाँ पे ऐप्स और सर्विसेज में जाएं और एक्सप्लोर सर्विसेज पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये IP एक्सेलरेटर आपको नज़र आ गया, इसको क्लिक करें। तो इसके तहत ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको बताती हैं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उनमें से कोई भी कंपनी आप क्लिक कर लें जिसकी रेटिंग अच्छी हो, 4.5 स्टार्स हैं तकरीबन सब के, किसी भी कंपनी पे कर लें तो वो आपको फिर सारी डिटेल्स भेजते हैं ईमेल के ज़रिए से, और अपने चार्जेस वगैरह भी बताते हैं। इनके चार्जेस ज़रा ज़्यादा हैं, यानी जो आपने फ़र्स्ट टाइम एप्लीकेशन देनी है उसमें इनकी फ़ी मिला के और उस ऑफ़िस की फ़ी मिला के तकरीबन $950,000 होते हैं। अगर आप इनके थ्रू सर्च करेंगे, यानी कि आप हमारा पहले से सर्च भी कर लें कि ये वाला जो ट्रेडमार्क है पहले से रजिस्टर है या नहीं, उसकी अलहदा फ़ीस लेते हैं तकरीबन $500। और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद दोबारा देने के फिर वो पैसे लेते हैं, और अगर फ़ोन पे इनसे बात करना चाहें तो वो तकरीबन $400-500 पर आवर के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं। तो अगरचे फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ईमेल के ज़रिए ही कम्युनिकेट कर सकते हैं,
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیس آپ سے ٹھیک ٹھاک پھر چارج کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور ایشو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ اپنا رجسٹر کیا جو آپ بیچ نہیں رہے، اس ایپلیکیشن میں ایک آپشن آتی ہے کہ یو آر آلریڈی سیلنگ دس پروڈکٹ انڈر دس ٹریڈ مارک اور یو انٹینڈ ٹو سیل۔ تو اگر آپ کہیں کہ میں نہیں بیچ رہا، انٹینڈ ٹو سیل ہے، تو پھر وہ آپ کی ایپلیکیشن پروسیس کر کے آپ کو جب الاٹ کر دیں گے نمبر، تو پھر کہتے ہیں آپ کو 6 مہینے کا ایک ٹائم فریم دے دیں، کہتے ہیں اس کے اندر اب آپ ایکچولی پروڈکٹ سیل کریں اور پھر اس پروڈکٹ کی تصویریں وغیرہ آپ ہمیں بھیجیں جس کے اوپر یہ ٹریڈ مارک ایکچولی چھپا ہوا نظر آئے، اور اس پروسیس کی یہ کمپنی پھر آپ سے دوبارہ فی لے گی $300-400۔ تو کرنا کیا چاہیے، آپ کو کس طریقے سے اپنا یہ والا ایشو ہینڈل کرنا چاہیے وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے جب آپ نے پہلا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے، آپ نے جو بھی نش سلیکٹ کی ہے، فار ایگزامپل میں نے آدمیوں کے ویلٹس، بیلٹس اور اس طرح کی چیزیں سلیکٹ کی ہیں، تو میں جو پہلا پروڈکٹ اپنے جو لیدر کے ویلٹس ہیں وہ بناؤں گا، تو ان کے اوپر اپنا ٹریڈ مارک پرنٹ کروا لوں گا پہلے سے، اور وہ پرنٹ کروانے سے پہلے آف کورس میں USTPO کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کر لوں گا کہ یہ ٹریڈ مارک اویلیبل ہے یا نہیں۔ تو میں اپنا ایک پروڈکٹ یا 2 پروڈکٹ جو بھی بیچنا چاہتا ہوں فرسٹ ہینڈ میں، وہ میں اس کے ساتھ پرنٹ کروا کے منگوا لوں گا اپنے پاس، اور ان کو امیزون پہ اپلوڈ کر دوں گا، اور اس میں لکھوں گا بجائے جنیرک کے کہ دس پروڈکٹ ہیز اے ٹریڈ مارک، اور امیزون بھی آپ سے اس کی تصاویر مانگے گا جس کے اوپر یہ ٹریڈ مارک پرنٹ ہوا ہو۔ تو یہ کام آپ نے جب سیمپل منگوانا ہے چائنا سے یا پاکستان سے، تو اس کے اوپر یہ پرنٹ کروا کے منگوانا ہے، تو اسی سیمپل کی مدد سے آپ کوالٹی بھی چیک کر لیں گے، اور اگر آپ کو پسند آیا تو آپ اس کی پکچرز آپ لوڈ کر کے امیزون میں پروڈکٹ کو اپروو بھی کروا لیں گے۔ اب ایز اے برانڈ تو یہ آپ نے اپروو کروایا، اور یہ بکے گا بھی ایز اے برانڈ، آپ کا برانڈ وہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ میر صاحب کے نام سے اگر آپ نے ویلٹس بنوائے ہیں، اور وہ آپ میر صاحب کے برانڈ نیم سے ہی بکیں گے، لیکن یہ ابھی امیزون کی برانڈ رجسٹری میں رجسٹر نہیں ہوگا۔ وہ تب ہوگا جب آپ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو آفس ہے USTPO، جب تک وہاں پہ آپ اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر نہیں کروا لیں گے، اور جب برانڈ رجسٹری میں آپ اپنا پروڈکٹ رجسٹر کروا لیتے ہیں سکسیسفلی، تو اس کے پھر اور 3-4 فوائد ہیں کہ آپ کو ایڈ رن کرنے کی پروویژن مل جاتی ہے، آپ کے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی پروویژن مل جاتی ہے، آپ اپنی شاپ ود ان امیزون سرور بنا سکتے ہیں، اور آپ کے برانڈ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ کوئی اور بندہ اسی برانڈ کی یا ملتی جلتی کوئی چیز وہاں بیچ رہا ہو تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں امیزون کو۔ تو یہ برانڈ رجسٹری کے کچھ فائدے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ ٹریڈ مارکنگ کے حوالے سے سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی کیوری ہو، کوئی آپ کے ذہن میں ایسا سوال آئے جو میں نے کور نہیں کیا، تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جلدی اس کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں USA میں ٹریڈ مارک رجسٹر کروانے کے اوپر تفصیل سے بتایا تھا، اور اس میں ذکر کیا تھا کہ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو USPTO کا جو آفس ہے، گورنمنٹ آف USA کی یہ آفیشیل باڈی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس، یہاں پہ آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ امریکہ کے رہنے والے ہیں وہ اس سائٹ پہ جا کے خود رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا۔ لیکن جو لوگ امریکہ میں نہیں رہتے، نان ریزیڈنٹس ہیں، لائک پاکستانی یا انڈینز یا کسی بھی کنٹری کے، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک فرم ہائر کریں، جو لیگل فرم ہوتی ہے، وہ یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے۔ تو ان کا جو لائر ہوگا وہ وہاں پہ آپ کی طرف سے اپلیکیشن فائل کرے، اور پھر جب ریکوائرڈ ہو وہاں جا کے وہ ایکسپلین بھی کرے ان کو۔ تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ امیزون کا جو IP ایکسیلریٹر پروگرام ہے اس کے تھرو کسی اپرووڈ فرم کو ایکسیس کر کے یہ سروس حاصل کرنی چاہیے۔ تو آج میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ IP ایکسیلریٹر پروگرام کے تحت آپ کسی فرم کو کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور اس کے چارجز وغیرہ کیا ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی اسکرین کی طرف۔ تو یہ میرا سیلر سینٹرل اس وقت آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔
اس میں لیفٹ سائڈ والے مینیو بار کو کلک کریں اور اس میں آ جائیں آپ ایپس اینڈ سروسز کو کلک کریں اور یہاں سے ایکسپلور سروسز. تو یہ ایک پیج کھل گیا ہے جس میں بے شمار سروسز ہیں. آپ اس کو اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں اور آپ کو یہ IP ایکسلریٹر والی سروس نظر آ گئی ہے, اس کے اوپر کلک کریں. اچھا جی, اس میں نیچے کافی ساری فرمز ہیں, ان میں سے سلیکٹ کرنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ کچھ انفارمیشن آپ سے مانگ رہی ہے یہ سائٹ. تو آپ نے کون سی سروس لینی ہے, ٹریڈ مارک یا کاپی رائٹ؟ ہم نے ٹریڈ مارک پہ کلک کر لیا. لوکل پرووائڈر شو لوکل پرووائڈرز ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یعنی ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کی ہی فرم ہو, یہ نہیں کہ جرمنی کی فرم ہو اور امریکہ میں سروس دے رہی ہو. تو اس کو کلک کر دیا. پرووائڈرز لوکیشن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ٹھیک ہے جی. اور وہ لینگویج کون سی چاہیے؟ اگر ہم انگلش جانتے ہیں تو ہم انگلش پہ سلیکٹ کریں گے, لیکن بعض یورپین کنٹریز ہم انگلش نہیں جانتے. فار ایگزامپل جرمن ہے, وہ انگریزی نہیں بولتے, تو وہ یہاں جرمن سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ایسی فرم پرووائڈ کریں گے یہ جن کے پاس جرمنی بولنے والا بندہ اویلیبل ہوگا. ایوریج کسٹمر ریویوز 4 اسٹار یا 5 اسٹار کتنے سلیکٹ کر لیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو نیچے دیکھیں میرے سلیکٹڈ کرائٹیریا کے مطابق کافی ساری فرمز آ گئی ہیں. لوزا اینڈ لوزا LLP, آئیڈیا لیگل, اور نیچے کرتے جائیں بے شمار فرمز ہیں. میں نے اس کو چوز کیا تھا آئیڈیا لیگل کو, اور یہ اس کے اوپر کلک کیا تو یہ انہوں نے نیچے اپنی کچھ اچیومنٹس اور پرانی سروسز اور جو کلائنٹس ان کے سیٹسفائیڈ ہیں ان کے ریمارکس دیے ہوئے ہیں. نیچے ان کا ای میل ایڈریس آتا ہے, یہ لکھتے ہیں کہ کانٹیکٹ ود اس. اس کو جب کانٹیکٹ کیا تو میں نے ان کو ایک ای میل بھیجی جو میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں. یہ آئیڈیا لیگل فرم کو میں نے جب ای میل کی تو فوراً ان کا جواب آ گیا. یہ میری ای میل ایڈریس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, آئیڈیا لیگل پرائسنگ انفارمیشن اینڈ کویسچنیئر. تو اس میں انہوں نے ایک لنک دیا ہوا ہے فریکوینٹلی آسک کویسچنز کا, اس کے اوپر کلک کریں تو ساری ڈیٹیلز کوئی 30 کویسچن آنسر کی فارم میں مل جاتی ہے. اس کا ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو بھی نیچے ڈسکرپشن آف دی ویڈیو میں پیسٹ کر دوں گا تاکہ آپ اس کو بھی پڑھ لیں اور آپ کے سارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. اچھا جی, اب ہم وہ کویسچن آنسر والے فریکوینٹلی آسک کویسچنز پہ چلتے ہیں. تو یہ دیکھیں سارے کویسچن میں پڑھتا ہوں, ان کی تفصیل پھر آپ خود پڑھ لیجیے گا. پہلا ہے واٹ آر دی بینیفٹس آف فائلنگ اے ٹریڈ مارک اپلیکیشن ود یور فرم. دوسرا ہے واٹ از دی پروسیس اینڈ ہاؤ کوئکلی کین آئی جوائن برانڈ رجسٹری. وٹ ٹائپس آف مارکس کوالیفائی فار برانڈ رجسٹری. ڈو آئی نیڈ ٹو بی سیلنگ پروڈکٹس آن امیزون ٹو یوز IP ایکسلریٹر. وٹ از این ایکچوئل یوز اپلیکیشن. وٹ از این انٹینٹ آف یوز اپلیکیشن. یہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتا جاتا ہوں. ایکچوئل یوز یہ ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی اس ٹریڈ مارک کو اپنے کسی پروڈکٹ پہ پرنٹ کر کے اس کو امیزون پہ یا کہیں امریکہ میں سیل کر رہے ہیں, تو پروف کے طور پہ آپ کو اس کی پھر تصویریں اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے اپنے پروڈکٹ کے اوپر آپ کا ٹریڈ مارک آلریڈی پرنٹڈ ہے, لیکن ابھی آپ نے اس کو ٹریڈ مارک آفس میں رجسٹر نہیں کروایا, تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. اور انٹینٹ آف یوز یہ ہوتا ہے کہ اپلیکیشن میں آپ لکھتے ہیں ابھی میں اس ٹریڈ مارک پرنٹڈ کے ساتھ اپنا پروڈکٹ کہیں بھی امریکہ میں بیچ نہیں رہا, جب آپ اپروو کر دیں گے تو پھر میں بیچوں گا. ان دونوں اپلیکیشن میں فرق ہے. اچھا, وٹ پروڈکٹس کین آئی انکلوڈ ان مائی انٹینٹ ٹو یوز اپلیکیشن. وٹ ہیپنز آفٹر مائی انٹینٹ ٹو یوز اپلیکیشن از الاؤڈ. وٹ ایف آئی ایم سیلنگ سم پروڈکٹس ناؤ بٹ انٹینٹ ٹو سیل مور پروڈکٹس ان دی فیوچر. ہاؤ ڈو آئی پروو یوز آف مائی ٹریڈ مارک. وٹ از اے ٹریڈ مارک سرچ اینڈ ڈو آئی نیڈ ون. یہ ٹریڈ مارک سرچ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ US TPO کی ویب سائٹ پہ جا کے کس طریقے سے آپ جو ٹریڈ مارک چوز کرنا چاہتے ہیں اس کو سرچ کریں کہ وہ پہلے سے وہاں تو نہیں آلریڈی رجسٹرڈ, کیونکہ اگر رجسٹر ہو تو آپ کے پھر اپلیکیشن کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ خود ہی سرچ کر لیں اور ایسا ٹریڈ مارک چوز کریں جو پہلے سے امریکہ میں رجسٹر نہ ہو. تو یہ فرم جو ہے یہ بھی سرچ کرنے کی سروس پرووائڈ کرتی ہے. آپ چاہے تو خود سرچ کر لیں, چاہے تو اس فرم کے تھرو سرچ کروا لیں, تو اس کے یہ علیحدہ پیسے لیتے ہیں. اچھا, یہ کویشچن نمبر 10 تفصیل سے میں آپ کو دکھاتا ہوں, جس میں اصل میں انہوں نے اپنی فیس اپلیکیشن کی جو ہے مختلف پروسیجرز کی وہ لکھی ہوئی ہیں. یہ پہلا ہے ایکچوئل یوز اپلیکیشن, یعنی کہ آپ ایکچولی وہ پروڈکٹ آلریڈی بیچ رہے ہیں اور اب آپ اس کا ٹریڈ مارک رجسٹر کرنا چاہتے ہیں.
اس میں 1 کلاس اپلیکیشن، 2 کلاس اپلیکیشن، 3 کلاس اپلیکیشن، 4 کلاس اپلیکیشن، 5 کلاس اپلیکیشن، یہ مختلف کلاسز بنی ہوئی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس میں، جس کے اندر یعنی یہ کیٹیگریز ہیں جس کے اندر آپ اپنا پروڈکٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو بعض پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ملٹیپل کیٹیگریز میں رجسٹر کروانا چاہتے ہیں اور کروا سکتے ہیں۔ اگر ملٹیپل کیٹیگریز ہوں تو پھر ان کی فیس ظاہر ہے زیادہ ہے، اپلیکیشن لمبی ہو جاتی ہے، تو ہم صرف دیکھیں گے 1 کلاس اپلیکیشن، سمپل پروسیجر، یہ جو سب سے لیفٹ پہ کالم ہے، اس کی سروس فی ہے $600 اور فائلنگ فی ہے $350۔ سروس فی یہ کمپنی لے جائے گی اور فائلنگ فی جو اس سرکاری دفتر میں یہ جمع کروائیں گے 350، تو ٹوٹل $950 اس کی فیس ہے۔ اچھا جی، اب آگے آ جائیں کہ اگر آپ انٹینٹ ٹو یوز والی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، یعنی کہ ابھی میں وہ پروڈکٹ بیچ نہیں رہا اس ٹریڈ مارک کے ساتھ، تو پھر وہ اپلیکیشن اصل میں USTPO کے دفتر میں 2 سٹیجز میں ہوتی ہے۔ پہلی سٹیج میں تو یہی ہے ان کی فی $600 سروس فی، فائلنگ فی 350، ٹوٹل 950۔ پھر اس میں سٹیپ 2 ہوتا ہے، جب آپ کا ٹریڈ مارک اپروو ہو جائے گا اس سرکاری آفس کی طرف سے 5-6 مہینے کے بعد، بلکہ 8 مہینے کے بعد، پھر وہ آپ کو 6 مہینے کا ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر اب آپ اس ٹریڈ مارک کے تحت پروڈکٹ لاؤ امریکہ میں اور اس کو بیچو امیزون پہ۔ تو وہ جب آپ بیچنا شروع کر دیں گے تو پھر وہاں کی ویب سائٹ سے آپ ایکچولی تصویریں لے کے اسکرین شاٹ ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھو بھی میں نے اس ٹریڈ مارک کے تحت میں نے بیچنا شروع کر دیا ہے، اینڈ دس از ہاؤ مائی ٹریڈ مارک ول ایکچولی لک لائک آن دی پروڈکٹ وچ آئی ایم سیلنگ۔ تو وہ جب آپ ان کو بھیجیں گے تو پھر وہ پروسیس فیز 2 ہوتا ہے، اور اس میں وہ تصویریں بھی آپ کی اسی اپلیکیشن کے ساتھ نتھی ہو جاتی ہیں اس سرکاری دفتر میں۔ تو یہ جو فرم ہے یہ اس دوسرے پروسیس کی علیحدہ سے فی لے گی۔ وہ کیا ہے؟ SOU ہوتا ہے۔ آپ SOU کا مطلب ہے اسٹیٹمنٹ آف یوز، کہ اب آپ یوز کر رہے ہیں اس کو تو دوبارہ اپلیکیشن دیں، تو اس کی فی لیتے ہیں $400 اور فائلنگ فی $100 اور ٹوٹل $500۔ تو پہلے $950 انہوں نے لیے اور $500 اور لے لیے، تو یہ آپ کے $1450 میں کام مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد یہ کچھ اور سروسز ہیں، ان کی فی بھی انہوں نے بتائی ہوئی ہے۔ بہرحال یہاں سے آپ یہ سارا پڑھ سکتے ہیں، سارے کویشچن جو ہیں آگے والے میں کویشچن ایک نظر سے پڑھ دیتا ہوں۔ واٹ ہیپنز اف مائی اپلیکیشن از ریفیوزڈ، کین آئی ایڈ نیو پروڈکٹس ٹو مائی ٹریڈ مارک آفٹر دی اپلیکیشن از فائلڈ، I already have a pending trademark application, can I still benefit from IP Accelerator, I have several brands, I would like to apply for trademark protection, do you offer bulk pricing۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل 30 کے قریب ان کے کویشچن آنسر ہیں جو کہ کافی ایجوکیٹو ہے۔ ان سب کو آپ جب پڑھ لیں گے، یہ کسی بھی کویشچن کو کلک کریں تو نیچے اس کا آنسر آ جاتا ہے، تو ان کو پڑھ کے آپ کے سارے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اب میں آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ والا کیس کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ٹریڈ مارک جو ہے وہ USTPO کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کر لینا چاہیے کہ وہ یوز میں نہیں ہے، اور وہ نام ایسا ہونا چاہیے دیسی قسم کا جس کے امریکہ میں رجسٹر فیوچر میں بھی اگلے 1 سال میں ہونے کے چانسز نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ میں میر صاحب کا ہی اکثر تذکرہ کیا کرتا ہوں جو میرا ٹریڈ مارک ہے، تو میر صاحب کے نام سے میں نے سرچ کر لیا۔ اس کے بعد میں چائنا سے پروڈکٹ آرڈر کروں گا، ان سے ڈیلنگ کروں گا علی بابا کے اوپر۔ اس کے لیے میں نے ایک اور ویڈیو میں تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ علی بابا کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اس کا لنک آپ کو اوپر آئی کے نشان میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو جب آپ وہاں سے سیمپل منگوائیں تو اس کے اوپر آپ نے وہی والا ٹریڈ مارک انہیں کہنا ہے کہ ایمبوس کر کے بھیجیں آپ کو۔ وہ جب اب ایک سیمپل آپ کے پاس آ جائے گا ادھر پاکستان میں یا وچ ایور کنٹری یو لیو ان، تو وہاں پہ آپ اس کی تصویریں اتاریں اور اسی کو امیزون پہ سیل کرنے کے لیے آپ اپلائی کریں اس کی پکچرز لے کے کیمرے سے۔ اس کا طریقہ میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ اپنا پہلا پروڈکٹ کیسے آپ رجسٹر کرتے ہیں امیزون کے اوپر۔ تو اس میں آپ اس کو برانڈ نیم کے تحت رجسٹر کریں گے، لیکن چونکہ ٹریڈ مارک ابھی رجسٹر نہیں ہوا سرکاری آفس میں، اس لیے آپ امیزون کی رجسٹری میں برانڈ رجسٹر ابھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ وداؤٹ انجوائنگ دی بینیفٹس آف امیزون برانڈ رجسٹری اس برانڈ نیم کے تحت پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیں، اور وہاں سے تصویریں لے کے پھر آپ نے اس کمپنی کے تھرو اپلائی کرنا ہے اپنا پروسیس جو ہے وہ
ٹریڈ مارک رجسٹر کرنے کا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو دوسرے فیز میں وہ فیسیں لیتے ہیں کہ پروف آف سروس اب آپ ہمیں دیں، وہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. آپ آلریڈی بیچ رہے ہیں، اس ہیڈ کے تحت آپ نے اپلیکیشن دینی ہے. تو ایک ہی فیز میں آپ کی اپلیکیشن مکمل ہو جائے گی اور $950 کی فیس میں آپ کا پروسیس مکمل ہو جائے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا امیزون کی فرم کے تحت اپلائی کرنے کا، کہ جو ہی امیزون کی فرم آپ سے کانٹریکٹ سائن کر لیتی ہے تو یہ آپ ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، تو ودن 3 days یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو آفس ہے وہاں اپلائی کر دیتے ہیں. اور ان کو چونکہ ان کو کافی ایکسپرٹ ہیں یہ لوگ، غلطیاں نہیں کرتے ان کے لوگ، تو ان کو امیجیٹلی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور اس کا اپلیکیشن ٹریکنگ نمبر مل جاتا ہے. یہ فرم جو ہے اپنی طرف سے ڈائریکٹ امیزون کو وہ ٹریکنگ نمبر آن یور بہاف بھیج دیتی ہے، اور امیزون ان کو ٹرسٹ کرتا ہے اور ودن 15 days آپ کو برانڈ جو ہے وہ برانڈ میں رجسٹری کر دیتا ہے، اینڈ ایزیومنگ کہ آپ کی اپلیکیشن سونر اور لیٹر ایکسیپٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کو ایک لیگل فرم ہینڈل کر رہی ہے. تو اس طریقے سے آپ تقریباً 2-3 ہفتے کے اندر اپنا برانڈ رجسٹر کر کے امیزون پہ فل فلیج بینیفٹس آف برانڈ رجسٹری لے سکتے ہیں اور اپنا کام، اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے جو باقی باندھا کویسچنز ہیں یا کیوریز ہیں وہ سب کلیئر ہو جائیں گی. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.